بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک جنتی لاٹھی کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کے کیسے دنیا میں جب تشریف لائی وہ لاٹھی تو اس سے کیسے کیسے کارنامے کرشمے رونما ہوئے، اور اس لاٹھی مقدس کو عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قد مبارک کے جتنی یعنی 10 گز تھی، اور یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی تھی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ یہ لاٹھی مبارک تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ اپنے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بطور وراثت یہ لاٹھی مبارک عطا فرمائی۔ یہ چلتی چلتی مدین کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچی، تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے وطن مصر سے مدین کی طرف گئے، وہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 12 سال آپ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں زندگی گزاری، اور ان کی بکریاں چراتے رہے، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی حضرت سیدتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کیا۔ 12 سال گزارنے کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن واپس مصر کی طرف لوٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب یہ جنتی لاٹھی جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے چلتی آ رہی تھی، جنت سے آئی تھی، پیلو کے درخت کی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سپرد کر دی جائے۔ تو حکم خداوندی تھے، حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ لاٹھی، یہ عصا مبارک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ لاٹھی، وہ عصا مبارک لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جب مصر کی طرف آ رہے تھے تو مقدس وادی طویٰ میں جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر رسالت نبوت کا صحرا سجایا اور اپنی تجلی دکھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، میرے مولا، قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا، میں اس کے ساتھ سہارا لیتا ہوں، تکیہ بناتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں، وہ کھاتی ہیں، اور بھی اس سے دیگر کام کرتا ہوں۔ تو دیگر کام میں حضرت سیدنا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو عصا مبارک تھا اس کی لمبائی تو 10 گز تھی، لیکن اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، روشنی ان سے نکلتی تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے رات کو یہ روشنی کے لیے استعمال ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس سے دوسرے کام یہ ہوتے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دن کو آرام فرماتے تو یہ عصا مبارک، یہ لاٹھی درخت بن کر سایہ عطا کرتی، سایہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ دیتی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دفاع بھی کرتی۔ کوئی سانپ، بچھو، درندے پرندے، کوئی بھی چیز اگر آتی تو یہ عصا مبارک
ان سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کرتی، آپ کا پہرا دیتی تھی، آپ کے لیے چوکیدار بن جایا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک جب پانی نکالنا ہوتا تھا تو یہ رسی بن جاتی، اور وہ جو دو شاخیں تھیں خوبصورت جو روشن ہو جاتی تھی رات کو، وہ ڈول بن جاتا تھا۔ پھر آپ زمین پر گاڑ دیتے اس کو تو پانی کے چشمے نکل آتے، اور آپ کو پھل کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ درخت وہ جو لاٹھی تھی آسا مبارک، یہ درخت بن جاتا، آپ جیسا پھل چاہتے تو اس سے وہ پھل نکل آتا، آپ نوش فرماتے تھے۔ تو یہ بڑے اس آسا موسیٰ اور اس لاٹھی کے بڑے کمالات تھے، بڑے بڑے معجزات ظہور ہوئے اس سے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے دربار میں گئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا جادوگر ہو آپ۔ تو ایک میلہ سج گیا، تاریخ مقرر ہو گئی کہ جناب میلہ ہوگا، جادو کا مقابلہ ہوگا۔ ایک دن مقرر ہوا، لوگوں کا جمع غفیر ہو گیا، لوگ ہی لوگ اور جادوگروں کی فوج، سب جادوگر جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا ڈٹ گئے کفار کے مقابلے میں۔ حق و باطل کی جنگ تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جو فرعون کی طرف سے جادوگر تھے، انہوں نے اپنا ساز و سامان، رسیاں جو تھی، فرعون کی قسم اٹھا کر جب میدان میں ڈالیں تو وہ تمام رسیاں سانپ بن کر میدان میں پھیلنے لگی، چلنے لگی۔ تو فرعونوں نے گھمنڈ کے اندر، تکبر غرور کے اندر آ کر سیٹیاں تالیاں بجانے لگے کہ ہم جیت گئے، اور وہ خوش ہونے لگے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یکا یک وہ اپنا عصا مبارک جب اس میدان میں ڈالا تو دیکھتے دیکھتے بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اور وہ لاٹھی مبارک جو عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ مبارک میں تھا، جہاں اس سے اتنے بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے، تو اس وقت وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ تو اس اژدہا نے تمام جادوگروں کے جو سانپ، رسیاں جو سانپ بن گئی تھی، سب کو نگل لیا۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا تو جادوگروں سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، سب نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایمان، رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ عصا مبارک سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح ایک اور، جب فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے لگا تو آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے، تو جب صبح ہوئی دیکھا سب فرعون ہے پیچھے، اس کی پورا لشکر ہے، فوج ہے، تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے رہے، آپ کے پیچھے بنی اسرائیل قوم بھی چلتی رہی، سامنے دریا میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے، پیچھے فرعون، اس کا لشکر، فوج، وہ سرکش آپ کے در پہ، آپ کی قوم کے در پہ مارنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی دریا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی لاٹھی کو، اسی عصا مبارک کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مارا تو وہاں اس دریا کے اندر اس عصا کے مارنے سے 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وہاں سے گزر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان، ان راستوں کے درمیان شیشے نما کھڑکیاں بنا دی، لگا دی گئی، جس سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل دریا عبور کر گئے، کراس کر گئے، فرعون کو بھی بظاہر وہ سڑکیں نظر آئی، فرعون بھی پیچھے چل پڑا۔ چلتے جب دریا کے درمیان میں فرعون اور اس کی پوری قوم اور اس کا پورا لشکر جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو وہ پانی واپس پھر سے مل گیا، چل پڑا۔ تو فرعون اور فرعون کا پورا لشکر اس دریا میں ڈوب گیا۔ یہ بھی ایک کمال ہے۔ ایک تو وہ سانپ بن گیا عصا، جہاں بڑے بڑے کمال تھے، یہاں ایک کمال یہ آ گیا
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ ملک شام چلے جاؤ۔ اصل آپ کا علاقہ، آپ کا وطن تو ملک شام تھا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو مصر لے کر آئے، تو وہاں ایک قوم عمالقہ تھی، وہ بہت سخت قسم کے کافر سرکش تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جیسے ملک شام کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ کا وہ جو قوم تھی سرکش، اس کا خوف بنی اسرائیل پر اتنا چڑھا کہ یہ پیچھے ہو گئے، کہتے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اپنے لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل نے یہ نافرمانی کی تو مقام تیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک وہاں بھٹکائے رکھا، وہ وہاں سے نکال ہی نہیں سکے۔ بھوک لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے دعائیں کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا، یہ کھاتے رہے۔ جب ان کو پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی عصا مبارک کو، جس کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے لے کر آئے تھے، جو رات کو روشن ہو جاتا تھا، درخت بن جاتا تھا، سانپوں بچھوؤں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا تھا، اور پانی بھرنے کے لیے رسی بن جاتا تھا، سانپوں کو کھانے کے لیے بہت بڑا اژدہا بن گیا، دریا میں راستے نہیں تھے، مارا تو راستہ بن گیا۔ پھر اسی عصا مبارکہ کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ادھر پتھر پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پتھر پر عصا مارنے سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ پانی کے چشمے 12 جاری ہوئے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو انہوں نے ایک ایک چشمے سے پانی پینا شروع کر دیا، اور خود پیا، بھرا، رکھا، سٹور کیا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ یہ اس لاٹھی کا کمال ہے، یہ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے زمین پر اتاری۔ تو یہ عصا مبارکہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب کرے اور جنت کے پھل کھائیں، حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔